وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا۔ آج کی اس نشست میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کرنے لگے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے: موسیٰ بن عمران بن قاحث بن عازر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے وہ مشہور پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے بھیجا، جن کے آنے سے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور والدہ کا نام یوکابد تھا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ بنی اسرائیل جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں تشریف لے آئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں حکومت کی۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہاں بڑی پرامن زندگی گزاری اور ان کی وہاں اولاد بھی بہت زیادہ بڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے بھی ان کو نوازا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے وفات پا جانے کے بعد بنی اسرائیل کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ مصر کے لوگوں نے بنی اسرائیل کو تسلی دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی پوری طرح معاونت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ پر اگر کوئی پریشانی آئی تو ہم آپ کی معاونت کریں گے۔ تو مصر کے لوگوں نے ایسے کیا، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ دنیا کے اندر پڑھتے گئے، دنیا داری کے اندر وہ گھستے گئے، جس کی وجہ سے امیر لوگوں سے یہ لوگ حسد کرنے لگے اور غریب لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے۔ تو مصر کے لوگوں کے دلوں کے اندر ان کا جو احترام تھا، ان کی جو عزت تھی جو انہوں نے کی بھی، وہ کم ہوتی گئی۔ کم ہوتے ہوتے مصر کے لوگوں میں ان کی نفرت بیٹھ گئی، اور نفرت ایسی بیٹھی کہ مصر کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مصر کے اوپر حکومت کرنے کا حق بھی ہمیں ہے، یہاں کی سلطنت اور یہاں کی حکومت وہ ہماری ہونی چاہیے، ان کی نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ حالانکہ پہلے وہ ان کو چاہتے بھی تھے، ان کا احترام بھی کرتے تھے، ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیں، دعوت جو تھی ان سے پیچھے ہٹتے گئے اور دنیا کے اندر پڑھتے گئے، مصر کے لوگوں میں ان کی نفرت جب بیٹھ گئی تو انہوں نے اپنے قوم کے آدمی جس کا نام تھا ولید بن ریان، جس کو فرعون کہا جاتا تھا، جو فرعون کے لقب سے مشہور تھا، اس کی حمایت شروع کر دی۔
جب انہوں نے اس کی حمایت کی تو اس حمایت کے نتیجے میں اس کو حکومت ملی، وہ بادشاہ بن گیا اور بڑا ظالم بادشاہ اور متکبر بادشاہ بنا۔ اس نے قبطیوں کو بادشاہ کی قوم اور بنی اسرائیل کو غلام قوم کہہ دیا۔ تو چونکہ مصر کے لوگوں کی حمایت اس کو حاصل تھی، اس حمایت کے اندر وہ حد سے اور آگے بڑھ گیا اور اس نے الوہیت کا دعویٰ کر دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر فرمایا، انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، یعنی اپنے آپ کو اس نے رب کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی اس سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے اور اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے بھی خاتمے کا سبب بنے۔ تو اس نے جو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ قصص میں ذکر فرمایا۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ فرعون نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ آتی ہے اور مصر میں قبطی لوگوں کے گھروں کو جلا دیتی ہے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو کچھ نہیں کہتی۔ تو یہ خواب اس طرح کا تھا کہ اس کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی، گھبراہٹ ہوئی۔ اس نے نجومیوں کو بلایا، اپنے علماء جو اس کے تھے، اس علاقے کے علماء تھے، ان کو بلایا، جو خوابوں کی تعبیر بتلانے والے تھے ان کو بھی بلایا، اور اس نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ایک نجومی نے یہ کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں سے جو آپ کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس وجہ سے اس کو گھبراہٹ اور بڑھ گئی کہ میری حکومت کی زوال کا سبب بنے گا، میں بڑا طاقتور ہوں اور میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس نے اس کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو اس نے قتل کرانا شروع کر دیا، ذبح کرانا شروع کر دیا۔ جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا، کچھ مرد کچھ عورتیں اس نے رکھی ہوئی تھیں جو تحقیق کرتی تھیں، جہاں کہیں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا بنی اسرائیل کی قوم میں اس کو قتل کر دیتا تاکہ وہ میری حکومت کے زوال کا سبب نہ بنے۔ انہی دنوں میں، انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر جو اس نے تدبیر کی تھی اس کی تدبیر کو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا، نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ، ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کچھ حالات آپ پر پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لے آئے۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں سرکشی کی، وجعل اہلہا، اس خطے کے لوگوں کے اس نے گروہ بنا دیے، شیعاً، یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو اس نے دبا کر رکھا ہوا تھا، یذبح ابناءہم، ان کے بچوں کو یہ ذبح کر دیتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور بچیوں کو اور عورتوں کو یہ زندہ رکھتا تھا، انہ کان من المفسدین، یہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر ہم احسان کریں جن کو اس نے دبا کر رکھا ہوا تھا، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو مقتدا بنائیں اور اس زمین کا ان کو وارث بنائیں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو حکومت عطا کی، اقتدار عطا کیا،
ونری فرعون، اور ہم نے فرعون کو دکھلا دیا اور حامان کو اور اس کے لشکر کو کہ وہ تدبیر جو وہ کر رہے تھے اس تدبیر سے ہم نے ان کو کس طرح بچایا، ہم نے دکھلا دیا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے بچوں کو ہم ذبح کر دیں گے جس سے ہماری حکومت بچ جائے گی، ان کی یہ تدبیر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جس تدبیر سے تم بچ رہے تھے ہم نے کیسے تمہیں اس تدبیر کے اندر پکڑا اور کیسے ہم نے تمہیں غرق کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر یہ الہام فرمایا کہ ان ارضعی، اس کو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر آپ کو کوئی خوف ہو کہ یہ لوگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا کی موجوں کے سپرد کر دیجئے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس بچے کو واپس آپ کے پاس لوٹا دیں گے اور ہم اس بچے کو پیغمبر بنا دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موجوں کے حوالے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کے کنارے تک پہنچ گئے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو فرعون کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوق پکڑا، اس کو وہاں سے اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، ہم نے یہ کیوں کیا تاکہ ان کے موسیٰ علیہ السلام دشمن ہوں اور ان کے غمگین ہونے کا سبب بنے، یعنی آخری انجام کے اعتبار سے، وگرنہ وقتی طور پر تو اس طرح نہیں تھا، آخری انجام کے اعتبار سے۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، فرعون، حامان اور اس کا لشکر، فرعون کا اور حامان کا، یہ خطا کار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نظام کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر فرعون کے غرق ہونے کا سبب بنایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ